جی پاپا سے کچھ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حميد مجيد. تو پیارے بچوں ہم لوگ سیرہ پڑھ رہے ہیں اور سیرہ میں ہم نے پچھلے آڈیوز میں پڑھے تھے پچھلے جو لیسنس تھے ہمارے وہ کہاں تک تھے. پہلی ہجرت تھی جو کہ حبشہ کی طرف ہونے والی ہجرت کو پہلی ہجرت کہا گیا، لیکن اس میں بھی حبشہ کی طرف ہی 2 بیچز روانہ ہوئے. فرسٹ بیچ میں کم لوگ تھے، 12 آدمی تھے، بعد میں 80 سے اوپر کے لوگ تھے. تو یہاں پر میں آپ لوگوں سے چند سوالات کروں گی جس کے آپ لوگ جوابات دیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر میں چھپ کر دعوت دے رہے تھے، مطلب وہاں پر تعلیم کر رہے تھے، تو اس گھر کا نام کیا تھا؟ میری آواز آ رہی بچوں؟ زویا میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں میم. جی کیا جی یہ ہیرا ہے کیا میم؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بن گئے تھے تو آپ ایک گھر میں لوگوں کو چھپ کر دعوت دیتے تھے، دین سکھاتے تھے. وہ کون سا گھر تھا؟ ارقم. جی صحابی کا گھر تھا، ارقم نامی صحابی کا. ان کے گھر کو ہم کہیں گے دارالارقم. تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو بھی مسلمان ہوئے تھے سب لوگ اکٹھا ہوتے تھے، وہاں پر جمع ہوتے تھے، پھر وہاں پر آپ پر جو بھی وحی نازل ہوئی اس کے بارے میں بات کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ملی؟ آپ کتنے سال کے تھے جب آپ کو نبوت ملی؟ 40 سال. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم. ہاں بالکل 40 سال کے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی. تو جب نبوت ملی تو پہلے 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے تبلیغ کی، دعوت دین کی؟ چھپ کے. ہاں چھپ کے. پرسن جاتے تھے، ان سے بات کرتے تھے، ایسا دین ہے، ایک اللہ کی طرف بلاتے تھے. لیکن 3 سال کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی سورۃ الحشر کی آیت نازل ہونے کے بعد انہوں نے کس طریقے سے دعوت دی؟ کھلے عام، ٹھیک ہے؟ تبلیغ پوری. ہاں صفا پہ چڑھ کر سب کو آواز دے کے سب کو بلائے، اور جہاں بھی مجمع ہوتا تھا وہاں پر جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تعلیمات دیا کرتے تھے. اچھا، تو کیا مکے کے مشرکین خوش تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی تعلیمات سے؟ نہیں. اور تو کیا کرتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ جی ان کو بہت ستاتے تھے ان کو. ہاں بہت زیادہ ستانے لگے تھے. کس طریقے سے؟ ایک تو پہلے یہ بولتے تھے کہ یہ تو قرآن ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سے لکھ لیے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی چیز نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی سٹوریز بنا کے بول رہے، اس طریقے سے بولتے تھے. اور بولتے تھے یہ کیسے رسول ہے؟ رسول بولتے اسپیشل آدمی ہونا. اتنے 40 ایئرس تک ہم لوگوں میں ہی تھے، اب جا کے رسول ہو گئے. تو ان میں تو کچھ بھی مطلب خصوصی چیز نہیں ہے، اسپیشل کوالٹیز نہیں ہے.
تو یہ کیسے رسول ہے؟ بلکہ وہ بھی بولتے تھے، اور کیا بولتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بیشتر نا اکثر غلام تھے نا آپ کے ساتھی، تو بولتے تھے اچھا دیکھو انہوں رسول ہے تو ان کے ساتھ جو ایمان لے کر آئے لوگوں کو دیکھو کیسے لوگ غریب غریب لوگ غلام یہ لوگ ان کے ساتھی ہے، ہاں تو یہ اسلام نہیں ہونا اچھا ہے ہمارے لیے، اس طریقے سے مذاق اڑاتے تھے۔ اور غلام جو اسلام قبول کیے تھے ان کو بھی طریقے سے ستاتے تھے، گرم پتھر پہ لٹا دیتے تھے، انگاروں پہ لٹا دیتے تھے، اور رسی گلے میں ڈال کر ان کو دور تپتی ہوئی ریت میں کھینچ جاتے تھے۔ نہ صرف ان کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ستانے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو نبوت کے 5ویں سال یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 45 ایئرس کے ہو گئے تھے، نبوت مل کے 5 سال ہو گئے تھے، تو پھر اللہ کا حکم ہوتا تو تھوڑے لوگ کدھر جانے لگتے؟ فرسٹ ہجرت کدھر کرتے؟ مکے کے مشرکین بہت زیادہ سب حبشہ، بالکل صحیح، حبشہ کی طرف ہجرت کر۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ اور ان کے داماد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو یہ نبوت کے 5 سال کمپلیٹ ہو گئے۔ اب 5 سال کے بعد جب نبوت کا 6واں سال آ رہا تھا تو وہاں پر مطلب اب یہ لوگوں کو کیا ہو گیا تھا اور کیا ہوا تھا؟ حبشہ گئے تھے تو بھی مشرکین، مکے کے مشرکین کیا کیے تھے؟ ارے ہمارے مکے کے لوگ ہم جن کو ستا کے دبا کے رکھتے وہ لوگ نا وہاں پر جا کے اچھا فریلی موو ہو رہے، اچھے سے اسلام پریکٹس کر رہے لوگ، بول کے کیا کیے تھے 2 لوگ جا کر بلانے گئے تھے۔ تو کیا حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے ان کو واپس لے جانے کی اجازت دی؟ نہیں میم، نہیں دی۔ ہاں، تو یہ مکے کے مشرکین کیا کہتے تھے؟ اپنے ساتھ بہت سارے تحائف لے کر گئے تھے، پھر بھی انہوں نے کیا کیا؟ منع کر دیا، نہیں یہ مسلمان صحیح لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، جو بول رہے صحیح ہے۔ تو انہوں نے ان کو اپنے پروٹیکشن میں رکھ لیا، اور یہ 2 جو عمر بن عاص اور ربی جو گئے تھے وہ دونوں کو واپس کر دیے۔ تو یہ لوگ نا بہت زیادہ ڈپریس ہو گئے تھے، مشرکین بہت زیادہ غصے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت لے کر کس کے پاس جاتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چاچا کے پاس جاتے تھے۔ کون تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا؟ ابو طالب۔ جی ہاں، ابو طالب کے پاس جاتے تھے اور ان کے پاس شکایت کرتے تھے، دیکھو دین تو بگاڑ لیا خود کا اور ہمارے مکے کے لوگوں کو بھی بگاڑ رہے ہو، ان کو سمجھا لو۔ اس طریقے سے ابو طالب کو بھی دھمکی دیتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ابو طالب سے؟ چچا جان اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پہ رائٹ ہینڈ پہ سورج اور لیفٹ ہینڈ پہ چاند بھی دے دینا تو میں اس کام کو نا نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو غالب کر دے یا میں مر جاؤں، تب تک یہ کام نہیں چھوڑوں گا۔ اس طریقے سے مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور جب یہ فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں کیا تھے؟ آنسو تھے۔ تو یہ دیکھ کر ابو طالب بولے ٹھیک ہے آپ نا اللہ کا کام کرو، میں آپ کے ساتھ فل سپورٹ۔ لیکن ابو طالب کو ڈر بھی تھا کہ لوگ نا میرے بھتیجے کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، تو وہ کیا کرتے تھے؟ سب اپنے قبیلے کے لوگ سے یعنی بنو ہاشم قبیلہ تھا نا، بنو ہاشم اور عبد مناف کے جو بھی لوگ تھے ان لوگوں سے بولتے کہ دیکھو ہم لوگ سب ایک قبیلے کے لوگ ہیں، محمد کی ذمہ داری ہمارے پہ بنتی ہے۔ تو وہ لوگ سب بھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے، یعنی ابو طالب کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب یہ لوگ حبشہ بھی چلے گئے، لوگ ہلو ہلو سے یہاں سے مکے کی طرف سے ادھر جا رہے تھے۔ ابھی تک نا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلوم ہے نا ہمارے خلیفہ نمبر 2، پہلے خلیفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق ہے خلیفہ، اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل کے 5 سال ہو گئے، 6واں سال بھی شروع ہو گیا، انہوں ابھی تک نا ایمان نہیں لا کر آئے تھے۔ ہاں وہ کیا کرتے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جو لوگ ایمان لے کر آئے ان کے لانڈری تھے، ان کے میٹس تھے، ان کو مارتے تھے، اتنا مارتے تھے، اتنا مارتے تھے، مار مار کے تھک جاتے تھے۔ تو ایک بار کیا ہوا، نبوت کے 6 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھے ہوئے رہتے کعبے کے پاس، تو ابو جہل ہے نا وہ بہت بڑا ستانے والا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو ابو جہل آ کے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیڈ تھنگس بولتے۔
تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے نا حمزہ، ان کی میٹ دیکھتے. تو جب یہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آتے، شکار کو جا کے رہتے، انہوں واپس آ گئے تو ان کی میٹ بولتے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ کے بھتیجے ہیں نا محمد، ان کو نا ابو جہل اتنی زور سے پیشانی پہ مارے اور نا ان کو اتنے برے برے باتیں کیے، مطلب ایسی گندے باتیں کرے وہ. تو پھر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے نا، جب تک انہوں بھی ایمان نہیں لگ گئے تھے، ان کے چچا کوئی ایمان نہیں لگ گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو پھر انہوں نے کیا کیا، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں کے زور سے، ان کے ہاتھ میں تیر کمان رہتا نا، تیر کمان پہچانتے آپ لوگ، معلوم ہے آپ کو، بو، ایرو اینڈ بو. تو جی وہ میم. ہاں وہ لے کے نا زور سے وہ اس کے شخص کے سر پہ مارتے، ابو جہل کے سر مار کے. اچھا تمہاری اتنی ہمت میرے بھتیجے کو مارتے، انہوں مسلمان ہوئے، انہوں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اس لیے ان کو مارا تم نے. میں بھی آج سے مسلمان ہو گیا ہوں، میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ مان رہا ہوں، میں بھی ایک اللہ کی عبادت کروں گا، اب تم مجھے بھی مارو گے. ایسا ڈیرنگ سے کھڑے ہو جاتے اور بہت زور زور سے ابو جہل کو غصہ کرنے لگتے. تو ابو جہل ایک دم خاموش ہو جاتے. پھر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلے جاتے، دارالارقم میں جا کے رسول اللہ سے بولتے محمد میں ایمان لے کر آیا ہوں. تو ہم اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہو جاتے. ان کے فیوریٹ چچا تھے اور نا مضبوط طاقتور تھے، تو بہت زیادہ جیسے خوش ہو ہمارے جاتے. نہ بولتے ہیں بول کو. جی سوری بچوں. تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لے کر آ جاتے، تو بہت زیادہ خوش ہو جاتے. پھر بھی نا لوگوں کو ستاتے رہتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے، اے اللہ ابو جہل ہے، ابو جہل کا نام ہے نا عمر بن ہشام، عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب، دونوں کے نزدیک، آپ کے نزدیک جو زیادہ محبوب ہے اس میں سے کسی ایک کو ایمان کی دولت دے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے، بہت زیادہ غصہ تھا. کیوں غصہ تھا ان کو؟ قریش کے لوگ بولے تو ایک ریسپیکٹ تھی لوگوں میں، کعبے کے کیئر ٹیکر سے بول کے لوگ ان لوگوں کی ریسپیکٹ کرتے تھے. اب جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے تو گھر کے کوئی باپ نہ ایمان لائے تو بیٹا ایمان نہیں لایا، تو آپس میں لڑائی ہونے لگی، ان لوگوں کے گھر میں ٹینشن شروع ہو گئی تھی. کسی کے بھائی بہن ایمان لے کر آئے تو ماں باپ ایمان نہیں لے کر آئے تھے، تو ویسا گڑبڑ شروع ہو گئی تھی. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پسند نہیں تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے حالات، مکے کے حالات جیسے تھے ویسے رہنا پسند کرتے تھے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سے ایمان لے کر آئے تو گھر میں نا 2 پارٹیز ہو گئے، ایک مشرکین ایک مسلمان، اور آپس میں ٹینشن ہونے لگی. پورے کعبے کا حال، مکے کا حال پورا ایسا کر دیا، بلکہ ان کو بہت زیادہ غصہ رہتا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. تو پھر انہوں کیا کرتے، آج نا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہی تمام کر دیتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیے تو یہ گڑبڑچ نہیں رہتی، چک چکچ نہیں رہتی، بول کے کیا کرتے ہو، غصے سے نکلتے گھر سے. اچھا اس سے پہلے ایک رات کو کیا ہوتا، انہوں نا ایسی مطلب ٹینشن میں رہتے، لوگ حبشہ کی طرف جاتے رہتے، تو اس میں سے ایک صحابیہ اور ان کے شوہر دونوں سامان پیک کرتے رہتے. ان کے شوہر باہر جاتے، وہ صحابیہ جو رہتے وہ نا سامان پیک کرتے رہتے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے پوچھتے، اچھا آپ لوگ بھی جا رہے ہیں کیا، مطلب آپ لوگ بھی جا رہے ہیں مکے کو چھوڑ کے، بولتے. تو وہ جو لیڈی رہتے ہیں نا صحابیہ، ہاں غصے سے ڈانٹ کے بولتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولتے کہ ہاں کیا کرنا، اب مکے میں ہم لوگ کو رہنے دے رہے کیا، ہم لوگ مسلمان ہو گئے تو نا آپ لوگ اتنا ستا رہے، اسی لیے ہم لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کے دیکھو ایک انون پلیس پہ جا رہے ہیں ہم لوگ آپ لوگوں کی وجہ سے، بول کے ایسے ڈانٹ کے بولتے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بہت زیادہ غصہ آتا تھا، ان کے سامنے کوئی سختی سے بات نہیں کرتے تھے، انہوں نے کیا کیا، اچھا آپ لوگ جا رہے نا، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، یعنی آپ کی مدد کرے، اس طریقے سے بول کے گئے. تو وہ لیڈی شوق ہو جاتے، وہ صحابیہ جو رہتے شوق ہو جاتے، بولتے میں عمر سے اتنا غصے سے بات کری مگر عمر نا ایک دم خاموشی سے ایسا ہم لوگ دعا کر کے دے کے چلے گئے، بول کے ان کے شوہر جب واپس آتے تو ان سے بولتے
کہ محمد ایسا عمر آئے تھے، میں ان کو ڈانٹ دی بول کے بولے تو ان کے شوہر بولتے اچھا تم نے عمر کو ڈانٹا، عمر بن خطاب کو ڈانٹا؟ تو ہاں بول کے بولتے. پھر انہوں نے ریاکشن کیا دیا، بولتے کچھ نہیں، ایسا دعا دے کر چلے گئے. بولتے شاید ان کا دل بھی اسلام کے لیے نرم ہو رہا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنا ایمان لے کر آتے شاید بول کے بولے. تو ان کے شوہر بولتے اچھا ایک چھوٹا اینیمل تو بھی ایمان لے کر آ سکتا، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہیں لے کر آتے. بولتے یعنی گدھا تو ایمان لے کر آتا بول تو میں یقین کر لیتا، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے شخص ہے، اتنے غصے والے ہیں، انہوں ایمان لے کر آتے بول کے میں یقین نہیں کرتا. پھر دونوں ہسبینڈ وائف کی بات ہو جاتی. تو پھر اس کے 2-3 دن بعد یا تھوڑے ٹائم کے بعد ایک دن ایسی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت باہر نکل کے سوچتے چلو کعبے کا طواف کر لیں گے بول کے سوچتے. تو جب انہوں کعبے کا طواف کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر نماز پڑھتے رہتے. تو ابھی ہمارا قبلہ کدھر ہے؟ ہمارا قبلہ کس سائڈ رہتا؟ جی کعبے کی طرف. لیکن پہلے ہمارا قبلہ کدھر تھا؟ مسجد اقصی. ہاں مسجد اقصی کی طرف قبلہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ٹھہر کے رکن یمنی ہے نا اس سائڈ ایسا ٹھہر کے مطلب نماز پڑھتے رہتے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے کہ اچھا سنیں گے کیا پڑھ رہے بول کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بستے رات کا وقت رہتا نا، چھپ کے یہ کعبے کا طواف کس طریقے سے کرتے، کعبے کو جو کپڑا لٹکا ہوا رہتا اس کے اندر چھپ کے نا وہ طواف کرتے ہوئے پھر رک کے ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھ رہے تھے تو قرآن کو غور سے سننے لگتے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھ رہے تھے؟ سورہ الحاقہ. تو جب الحاقہ ملحاقہ ایسا پڑھ رہے تھے، وہ سورہ کی جب تلاوت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے تھے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں نا وہ تلاوت اثر کرتے رہتی. تو پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے ضرور یہ چیز نا یہ شاعر کا ہے قول، یہ کوئی شاعر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوئٹ ہے، اتنا بیوٹیفلی پڑھ رہے ہیں تو ضروری نا ایک بڑے شاعر ہے بولتا. پھر وہی سورے میں نا ایک آیت آتی کہ نہیں ہے یہ قول شاعر کا، لا بقول شاعر. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ پریشان ہو جاتے. میرے دماغ میں آیا کہ یہ ایک پوئٹ کا قول ہے بول کے، ایک پوئٹ کی بات ہے بول کے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی لائن پھر سے ریڈ کر رہے ہیں، قرآن میں بھی وہی ہے. ضرور انہوں نا مائنڈ ریڈر ہے، کاہن ہے، میرے دماغ کی بات ان تک پہنچ گئی. تو پھر نیکسٹ آیت کیا تھی کہ یہ قول کاہن کا بھی نہیں ہے. پھر جیسے وہ آیات سنتے کچھ تو گڑبڑ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ پاور ہے، ان سے دور رہنا ہی اچھا ہے بلکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے جا کے اب ان کو بہت زیادہ غصہ آنے لگتا، سب لوگ واپس چلے جانے لگتے. تو نبوت کے 6 سال کیا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے ارادے سے گھر سے تلوار لے کے نکلے. تو راستے میں ایک صحابی رہتے عبداللہ بن نعیم، وہ صحابی بولتے رکو عمر کہاں کا ارادہ ہے، اتنے غصے میں کہاں پر جا رہے. تو وہ بولتے آج نا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو قتل کر دوں گا، آج محمد نہیں رہیں گے یا کوئی اور، میں ان کو مار کے ہی لوں گا. تو اچھا تو تم کیوں مارنا چاہ رہے ہو ان کو پوچھتے. وہ جو صحابی رہتے ایمان لے کر آتے لیکن نہ چھپا کر رکھتے تھے. تو اس وقت بہت سارے لوگ مسلمان ہیں بلکہ کھلا نہیں بول سکتے تھے. کیونکہ مشرکین بہت زیادہ ستاتے تھے نا. تو بعض صحابہ کیا کرتے تھے، اپنا ایمان چھپا کر رکھتے تھے، یعنی مسلمان تو ہو جاتے تھے لیکن اپنا ایمان چھپا. آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا بچوں؟ کلیئر ہے؟ جی میم. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے میں محمد کو مارنے جا رہا تھا. تو وہ صحابی بولتے کیوں مار رہے ہیں، اتنے اچھے تو ہے، محمد امین ہے، صادق ہے، اس لیے مار رہے ہیں کہ انہوں ایک اللہ کی طرف بلا رہے ہیں اس لیے مارتے کیا ان کو، وہ یہ اچھی بات نہیں ہے نا کیا بولتے وہ جو صحابی تھے عبداللہ بن نعیم. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے مجھے ڈاؤٹ ہو رہا کہ تم بھی مسلمان ہو گئے، میرے کو تم بولو پہلے تمہارا کام تمام کر کے، اگر تم بھی مسلمان ہو گئے تو پہلے تم کو مار کے پھر میں محمد کے پاس جاتا ہوں بولتے. تو نعیم بن عبداللہ بولتے نہیں میں میری بات نہیں کروں، آپ کے گھر میں بھی ایمان لے کر آ کے. اچھا میرے گھر میں کون ایمان لے کر آئے بولتے عمر رضی اللہ تعالیٰ.
تو آپ کی بہن فاطمہ بن خطاب اور آپ کے بہن کے شوہر سعید بن زید یہ دونوں ایمان لے کر مسلمان آ کے جاؤ پہلے ان کی خبر لو پھر بعد میں محمد کو لیتے، بلکہ انہوں ایک کوشش کرتے کہ عمر جو اتنے غصے میں جا رہے تھے وہ غصہ تھوڑا ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتے وہ صحابی. اچھا میرے گھر میں ایمان لے کر آئے میرے بہن اور میرے بردر ان لا، میرے بہن کے شوہر دونوں جو ہے کہ ایمان لے کر آئے بلکہ غصے میں انہوں اپنے بہن کے گھر کی طرف جاتے. جب گھر کی طرف جاتے تو دروازے پہ دستک دینے سے پہلے وہاں پر ایک صحابی رہتے خباب بن ارت. وہ صحابی نا یہ دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہن فاطمہ اور ان کے ہسبینڈ سعید دونوں کو نا سورہ طہ سنا رہے تھے، بیٹھ کے یاد کر رہے تھے آپس میں. جب دروازے پہ زور سے دستک ہوتی اور نوک کرتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہارڈلی نوک کرتے، غصے میں نا اچھے سے اطمینان سے نوک کرتے، کیا نہیں غصے سے نوک کرتے. تو ان کا نوک کرنے کا انداز دیکھ کے سمجھ جاتے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور غصے میں بھی ہے، بلکہ سمجھ کے کہ جو صحابی تھے غلام صحابی تھے، کہ غلام صحابی کو ان کے گھر میں چھپا دے کے ان کے بہن جا کے ڈور اوپن کرتے. تو بولتے کہ تم لوگ کچھ کر رہے تھے، اب میرے کو ساؤنڈ آیا. بولتے نہیں کچھ بھی نہیں کر رہے تھے. بولتے نہیں میں سنا تم لوگ کچھ پڑھ رہے تھے. بلکہ ان کی بہن کے ہسبینڈ کو مارنا شروع ہو جاتے، اس طریقے سے مارتے ان کے سینے پہ جمپ کر کے ان کو گرا دے کے ان کے سینے پہ بیٹھ کے فل مارنا شروع کر دیتے. تو ان کی بہن آ کر روکتے، کیوں مار رہے ہیں، مت مارو مت مارو. بولتے ان کی بہن کو بھی ایسا فورسفلی دھکا دے دیتے یا چہرے پہ مارتے تو ان کے بہن کے چہرے سے بھی خون نکلنا شروع ہو جاتا. تو ان کے بہن غصے سے بولتے کہ تم جو ہے سو کہ ہم لوگوں کو اس لیے مار رہے ہیں کہ ہم لوگ حق پہ ہیں اور تمہاری جہالت، تم جاہل پہ ہو، ہم حق پہ ہے اسی لیے مار رہے ہیں کیا ہم لوگوں کو، بول کے غصے سے سب بولنے لگتے. تو جب بہن کے الفاظ سنتے اور بہن کے چہرے پہ تھوڑے مار کے نشان، خون کے نشان دیکھتے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھی نرم ہو جاتا. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بہن سے بولتے کہ اچھا آپ لوگ کیا پڑھ رہے تھے، میرے کو دو میں بھی پڑھتا ہوں. تو وہ جو ایک پیپر میں سورہ طہ کے آیتیں لکھے ہوئے رہتے ان کے بہن بولتے کہ پہلے آپ فریش ہو جاؤ، پہلے پانی نہا لو، پھر ہم نا آپ کو یہ پیپر دیتے. تو پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی نہاتے تو وہ سورہ طہ کی آیتیں پڑھتے. جب سورہ طہ کی آیتیں پڑھتے تو اللہ کا کرنا ایسا ہوتا بچوں، قرآن کا اثر دل پہ ہوتا ان کی اور ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. یہ نبوت کے 6 سال، یعنی نبوت کے 6 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو بول رہے ہیں 40 میں آیا تھا اور 6 ایئر سے دعوت دے رہے تھے. تو 6 سال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے. تو ایمان لے کر آئے تو پھر بولتے میں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہ رہا، کہاں ہے، بلکہ ان کے بردر اللہ سے پوچھتے. تو اب تک یہ صحابی چھپے ہوئے رہتے نا، وہ صحابی باہر آ جاتے، آ کے خباب بن ارت بولتے عمر خوش ہو جاؤ، رسول اللہ نے ہم 3 دن پہلے ایسا دعا کرے تھے اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 3 دن پہلے ہی ایمان لے کر آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ نے قبول کر لی، تم ایمان لے کر آئے چلو، بول کے وہ جو ایک سیکریٹ پلیس تھی دارالارقم وہاں پر لے کر جاتے. تو جب دیکھتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ نوک کر رہے تو ایک صحابی نا جھانک کے دیکھتے بولتے رسول اللہ کو، رسول اللہ نا باہر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ہاتھ میں تلوار بھی ہے. تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے آنے دو، اگر وہ بیڈ نیت سے آئے یعنی ہم لوگ کو کوئی نقصان پہنچائیں گے تو ہم لوگ بھی نا ایسے چپ کے نہیں بیٹھیں گے، ان کو جم کے نقصان پہنچائیں گے، ان کو آنے دو بول کے. جب دروازہ اوپن کرتے تو آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے، اقرار کرتے، اسلام قبول کرتے. اسلام قبول کرنے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بولتے کہ یا رسول اللہ ہم لوگ حق پہ ہے نا، یہ جو دین ہے اسلام ہے وہ صحیح ہے نا، حق ہے نا بالکل. تو ہاں بالکل حق ہے. تو مشرکین باطل پہ ہے، یعنی یہ بت پرستی جو ہے وہ غلط کام ہے نا. بولتا ہاں بالکل غلط کام ہے. تو پھر ہم لوگ کو چھپ کے رہنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب ہم لوگ حق پہ ہے، ہم صحیح ہے، تو ایک روم میں محدود ہو کے عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے ہم لوگوں کو؟ میں جا کے نا اعلان کرتا ہوں، میں چھپا کے نہیں رکھتا. بہت سے صحابی چھپا کے رکھے تھے نا، اب ان کے بہن بھی ایمان لے کر آئے تھے. سوری بچوں، باہر ہوں میں، تھوڑا سا ڈسٹربنس. تو میں تو ایسے چھپا کے رکھنے والا نہیں ہوں. بول کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکل کے اب سب کو بولنا شروع ہو جاتے. راستے میں جو بھی ملتا
ان کو بولنا شروع کر دیتے کہ دیکھو میں مسلمان ہو گیا. تو لوگ بولتے مشرکین جو ہے ارے بے دین ہو گئے انہوں, تو یعنی جو رسول اللہ کا ایمان تھا وہ اس سے ہٹ گئے انہوں, بلکہ وہ لوگ پریشان ہو جاتے رہتے. پھر اس کے بعد پھر کیا کرتے, جا کے ابو جہل کے دروازے پہ نوک کرتے. ابو جہل رشتے میں ماموں لگتے تھے, تو بولتے ابو جہل میں بھی ایمان لے کر آیا, تم اتنے دن تک رسول اللہ کو ستاتے تھے نا, اب میں بھی ایمان لے کر آیا, اب میرے ساتھ بھی جو بھی کرنا ہے تم کر لو. تو ابو جہل بولتا یا تم بے دین ہو گئے, تم نا بیکار ہو گئے, ویسٹ فیلو ہو گئے, بلکہ اس طریقے سے بول کے وہ بھی غصے میں آ جاتا. پھر بھی ان کو تسلی نہیں ہوتی. کیسا یہ چیز معلوم ہو جانا مکے میں پورے لوگوں کو کہ میں یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے بول کے, تو انہوں کیا کرتے, ایک شخص تھا جس کا نام سوری میرے ذہن میں نہیں ہے, وہ شخص کو اگر کوئی بات بولے تو نا وہ شخص سب کو ڈھنڈورا پیٹ کے بول دیتا, سب کو گیدر کر کے بول. تو وہ جا کے وہ شخص کو بولتے کہ تم بول دو سب کو میں ایمان لے کر آیا. تو جب وہ شخص کچھ پاس جا کے بولتے تو وہ شخص زور زور سے آوازیں لگانے لگا, عمر بن خطاب بے دین ہو گئے. بولتے بے دین نہیں, میں دیندار ہو گیا, اب میں مسلمان ہو گیا بولو بولتے. تو جب اس کی آواز سنے تو لوگ پورے گیدر ہو جاتے ہو کے نا, اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنا شروع کرتے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کیسے رہتے, بگ ہیوج مین, بہت زیادہ ہائٹ رہتا تھا ان کا اور بہت زیادہ طاقتور رہتے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ریٹرن میں ان لوگوں کو دیتے رہتے. ون مین ان کے ساتھ نا گروپ آف پیپل لڑتے رہتے. ایسا کتنی دیر تک لڑتے, دوپہر سے شام ہو جانے کو آتی, لڑتے رہتے. آخر میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک جا کے عتبہ بن ربیع بلکہ ایک انسان رہتا, اس کے سینے پہ بیٹھ کے بالکل اپنے 2 فنگرز رہتے نا اس کے آنکھوں کے پاس ایسا رکھ کے بولتے سب لوگ ہٹ جاؤ, رکو تھوڑی دیر, اگر نہیں رکے تو میں اس کے آنکھ نکال دیتے. پھر ادھر سے یہ عمر بن عاص جو گئے تھے نا بچوں مشرکین کے پاس, ان کے والد آتے آس آ کے نا سب کو ہٹا دیتے, یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے سے بچاتے اور سب لوگوں کو ہٹا دیتے. اتنا لڑتے شام ہو جاتی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر رسول اللہ کے پاس جا کے پھر بولتے رسول اللہ چلو اپن ایک کمرے میں نہیں بیٹھیں گے, اپن باہر نکلیں گے. تو 2 ریلی بن جاتی. کون ہے کاشف, 1 منٹ کاشف. ایک منٹ بچوں. جی 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 بچوں السلام علیکم. آواز آ رہی ماں؟ جی بیٹا, تو کہاں تھے, ہاں تو عمر بن مطلب آس ہے تھے, عمر بن عاص کے والد آس آ کے سب کو ہٹا دیتے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے, دارالارقم میں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بولتے رسول اللہ ہم لوگ نا چھپ کے نہیں رہیں گے, کیوں, ہم لوگ حق پہ ہے نا, تو ہم لوگ باہر نکلیں گے. بول کے 2 روز نکلتے, ریلی نکالتے, دیکھتے نا 2 لائنس ایسے ادھر ایک, تو سامنے ایک ریلی کے سامنے جیسے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے لائن کے سامنے نا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دونوں سامنے رہتے. ان لوگوں کے پیچھے جتنے بھی ایمان لوگ لے کر آئے اتنی زور سے اللہ اکبر بول کے نکلتے باہر. تو تب نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر فاروق کا لقب دیتے, یعنی حق اور باطل میں, صحیح اور غلط میں فرق کرنے والا انسان. تو پہلے ان کا نام عمر تھا, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فاروق کا لقب دیا, تو عمر فاروق ہو گیا ان کا نام. ٹھیک ہے, تو یہ تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ جو کہ نبوت کے 6 سال پیش ہے. اب یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لا دیے تو لوگوں کو طاقت ملی تھی. ایک ڈیرنگ آدمی, ایک نہیں دونوں, حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تبھی ایمان لے کر آئے تھے نا, یہ دونوں دب کے چھپ کے رہنے والے نہیں تھے.
کوئی اگر ایک دیتا تو یہ لوگ نا بیک اچھے سے دیتے تھے. تو ان لوگوں کے ایمان لانے کی وجہ سے مسلمانوں کو طاقت ملی تھی جو کہ اللہ کی طرف سے تھا. تو اب یہ مشرکین کی بڑھ گئی تھی بہت زیادہ لوگ، اچھے اچھے لوگ، پاورفل لوگ بھی جو ہے کہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں بول کے. اب یہ لوگ نا کوشش کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ بھی دے رہے ہیں نا کہ آپ اگر بادشاہ بننا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی بنا دیتے، پیسے ہونا وہ بھی بنا دیتے، نہیں تو کر لو ایک ایئر نا میں آپ کے ہم لوگ نا اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نیکسٹ ایئر تم ایک ایئر جیسے کہ ہم سب مل کے بتوں کی عبادت کریں گے. اس طریقے کا لالچ بھی دے رہے ہیں. تو بھی مسلمان نہیں رہ رہے، مشرکین پھر بن رہے تھے. تو اب یہ لوگ کیا کرتے، بائیکاٹ کرتے. بائیکاٹ کرتے. کیا بائیکاٹ کرتے کہ نا جو بھی مسلمان ہے یا جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دے رہے، کون ساتھ دے رہے؟ بنو ہاشم کے بہت سے لوگ جو ہے کہ مسلمان نہیں ہوئے، وہ لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹ میں تھے کہ ان کو نقصان نہیں پہنچانا. تو ان لوگوں کا بائیکاٹ کر دیے تھے. کیسا بائیکاٹ کر دیے تھے کہ ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کریں گے، ان کے ساتھ خرید و فروخت نہیں کریں گے، ان کے ساتھ شادی بیاہ کے معاملات نہیں کریں گے بولتے. سب لوگ نا ایک اگریمنٹ لکھ دیے تھے. اگریمنٹ لکھ دے کے کیا کرے تھے، یہ بہت امپورٹنٹ اگریمنٹ ہے بلکہ بسمک اللہم بلکہ سٹارٹنگ سے لکھ کے، یعنی اللہ کے نام سے، جیسا سٹارٹنگ میں اپن لکھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بسمی کے اللہم یہ لکھ کر تو اس کے اوپر کنڈیشنز لکھے تھے کہ کوئی بھی مشرکین میں سے نا کوئی بھی قریش کے لوگوں سے ملنا نہیں ہے، بات کرنا نہیں ہے، بلکہ پورے کنڈیشنز لکھ کے وہ رول کر کے وہ نا کعبے کے دروازے پہ لٹکا دیتے اگریمنٹ. تو یہ لوگ کیا ہوتے تھے، جب اپنے گھروں سے نکل کے ابو طالب اور جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹر تھے، مسلمس نان مسلمس، سب لوگ مل کے بنو ہاشم کے خاندان، عبد مناف کے خاندان والے پورے کیا کرتے، سیمنٹ کے ایک گھاٹی مینس ویلی، دو پہاڑوں کے بیچ میں جگہ رہتی نا، وہ جگہ پہ جا کے رہنے لگے تھے جو بھی ایمان لے کر آئے تھے. تو ایسا یہ اگریمنٹ کیسا چلا بولتے 3 سال تک چلا، نبوت کے 6 سال سے نبوت کے 9 سال تک. جب سب لوگ سیمنٹ کے نا ویلی میں جمع ہو گئے تو اسے کیا کہنے لگا، شعب ابی طالب. اوکے، تو وہاں پر یہ لوگوں کے ساتھ نا کھانے کو کھانا نہیں ملتا تھا، کوئی بھی بارگیننگ. باہر سے لوگ جو آتے تھے حج کے لیے ان کے پاس سے بھی خریدنے نہیں دیتے تھے مشرکی. اب اگر کوئی خریدیں گے بیچیں گے تو نا ان لوگوں کے پاس مال رہتا، تو یہ لوگوں سے نہ بات کر رہے تھے، کچھ بھی بائیکاٹ کر دیے تھے. تو کھانے کو کھانا نہیں تھا ان لوگوں کے پاس، تو سوکھے چمڑے پتے کھاتے تھے. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے روتے تھے تو بہت دور تک ان لوگوں کے رونے کی آوازیں باہر آتی تھی، سنے آتی تھی. اس دوران بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہ بیٹھتے تھے. حج کے لیے جو لوگ آتے تھے ان کے پاس جاتے تھے اور اسلام پیش کرتے تھے، دعوت دیتے تھے. 3 سال تک نا یہ لوگ بہت زیادہ مصیبت اٹھائے تھے. پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے کرنا ایسا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے کہ وہ اس کی جو بھی کنڈیشنز تھے نا، لکھے ہوئے شرط تھے، وہ کنڈیشنز کو پوروں کو نا کیڑا کھا لیا، صرف اللہ کا ایک نام بچ کے جا کے آپ بول دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کو بھیجتے. تو اس وقت بھی مکے کے تھوڑے لوگ بھی کیا رہتا، ارے ہمارے ساتھ رہنے والے ہمارے قبیلے کے قریش کے لوگ، ایسا لوگوں کو ایکسائٹ کر دیا اپن 3 سال سے وہ لوگ پریشان ہیں بلکہ اس میں سے 5 ممبرس ایسے رہے، وہ ایک پلان بنا کے کہ معاہدہ جو اگریمنٹ ہے ان لوگوں کے خلاف اس کو ختم کریں گے بول کے وہ لوگ بھی بحث کرتے رہتے. اسی وقت ابو طالب بھی وہاں پر بیٹھ کے رہتے. تو یہ جو 5 جن میں جو تھوڑی بہت اچھائی تھی وہ ابو جہل سے نا بحث کرتے رہتے. تو ابو جہل بولتے تم لوگ نا پلان کر کے آئے میرے پاس. تو وہ لوگ نا سچ میں پلان کر کے آئے تھے، پورے مل کے ایک کے بعد ایک بولیں گے، اچھے طریقے سے سمجھائیں گے مکے کے لوگوں کو بول کے. تو ایسے ہی ہوتا، مطلب ہاں
जब ये लोग बात कर रहे हैं तो अबू जहल नाराज होते रहता था लोगों पे। अबू तालिब बोलते नहीं वो देखो अग्रीमेंट भी खत्म हो गया, अल्लाह की तरफ से देखो तुम बोल के बोलते। तो सच में भी वो पेपर जब चेक करते तो पूरा जो भी लिखा हुआ रहता वो पूरा कीड़ा खा के रहता, सिर्फ अल्लाह का नाम एक ही बच के रहता। इस तरीके से ये एग्रीमेंट 3 साल जो मुसीबत उठाए थे मुसलमान, ना सिर्फ मुसलमान बल्कि सेम कबीले के रहने वजह से भी नॉन मुस्लिम्स, वो लोग भी परेशान हुए थे। फिर अल्लाह का करना ऐसा होता कि वो एग्रीमेंट कैंसिल हो जाता। तो ये जब ना इसमें बीमार हो जाते, लोगों को खाना नहीं मिलता, तो अबू तालिब पहले ही बूढ़े थे ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र ही तकरीबन 50 इयर्स की थी, 49-50 इयर्स की थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा बोलते और ज्यादा बूढ़े थे उन, तो थोड़े बूढ़े तकलीफ हो जाती है। जब वापस रिटर्न अपने घरों को वापस होते तो अबू तालिब कमजोरी की वजह से उनका भी इंतकाल हो जाता। अबू तालिब का इंतकाल हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा तकलीफ होती। क्यों? क्योंकि बचपन से अब तक उन्होंने पाला था ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हर मुसीबत में आपका साथ दिए थे, आपका अच्छे से ख्याल रखे थे। तो जब एक सपोर्ट था और कबीले के लोग, अबू जहल वगैरह जो कबीले के सरदार थे, अबू तालिब बड़े थे ना, जैसे अबू मुतलिब थे अबू तालिब भी वैसे ही बड़े थे ना, तो उनकी थोड़ी रेस्पेक्ट करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताते थे, लेकिन कम सताते थे। जब इनका इंतकाल हो गया तो लोगों को अब बीच में कोई भी नहीं थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े एक लीडर एक सपोर्ट कोई नहीं थे उनको, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। वो लोग खुल के आने लगे, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के मंसूबे बनाने लगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताना और ज्यादा कर दिए थे। फिर ऐसे ही हो रहा था, अबू तालिब के इंतकाल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का भी इंतकाल होता था। तो ये जो नबूवत का 10वां साल था, नबूवत का 10वां साल था, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको गम के साल से याद करते थे। यानी उस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा गम हुआ था। क्यों? क्योंकि उस साल जो मेन 2 सपोर्ट्स थे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी, जो कि आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे, तसल्ली देते थे, अपने माल की भी मदद करते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दीन के कामों से थक हार कर आते थे, घर में आते थे, तो घर में उनका ख्याल रखते थे। वो बीवी का भी इंतकाल हो गया और उनके चचा अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया। इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस साल को कौन सा साल कहने लगे? गम का साल। नबूवत का 10वां साल कौन सा साल था बच्चों? गम का साल था। क्यों? क्यों था गम का साल? समझ में आई बात आप लोगों को? हाँ मैं समझ गई। क्यों था बच्चों? क्योंकि उस वक्त 2 इम्पोर्टेंट लोग खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और अबू तालिब का इंतकाल हो गया था। हाँ, उसको गम का साल या आमुल हिज़्न, आमुल हिज़्न कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ तक तो क्लियर है, आप लोगों को समझ में आया? जी मैम। हाँ, तो आज हमने मेन 2 चीजें पढ़ी। एक तो क्या थी कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किस तरीके से ईमान लेकर आए थे वो, और ईमान लाने के बाद उन्होंने क्या किया। फिर नबूवत के 3 साल शैब अबी तालिब में गुजारे, बाइकआउट किया गया था मुकम्मल तौर पर, लोगों से बात नहीं कर रहे थे, मुसलमानों से उन्हें बिल्कुल अलग कर दिया गया था, उनके साथ कोई खरीदो फरोख्त नहीं कर रहे थे। तो वो लोग भूखे प्यासे थे, सूखे चमड़े यानी जानवर मर के, अब कोई रैट है वो रैट मर गया, उसका स्किन वहां पर पड़ा हुआ है, मैं एग्जाम्पल बोल रही फॉर एग्जाम्पल, तो वो भी लोग ना धो के थोड़ा भून लेके खा लेते थे, भूख उतनी हो गई थी सहाबा को, और पत्ते भी खाने लगे थे झाड़ों के। तो 3 साल जो थे शियाब अबी तालिब के वो भी थे। उसके बाद जब वो बैकआउट खत्म हो गया तो वापस आने के बाद अबू तालिब और खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दोनों का इंतकाल हो गया था। तो इस साल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था? आमुल हिज़्न या गम का साल कहा था। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आई? इसमें कोई डाउट है तो पूछ ले। नहीं मैम। हाँ नहीं मैम, नहीं मैम। जी। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किस तरीके से ईमान ले आए थे? अच्छा ना, कौन से साल ईमान लेकर आए? नबूवत के कौन से साल? 6 साल। हम्म।
तो उस वक्त क्या, हाँ उस वक्त कोई लोग ईमान अपना छुपा कर रखते थे या सब के सब जाहिर करते थे? सहाबिया छुपा कर रखते थे। हाँ, बास सहाबी ऐलान करते थे कि हम मुसलमान हो गए, और बास सहाबिया क्या करते थे? छुपा कर रखते थे। क्यों मैम, छुपा कर रखते थे बच्चों? क्योंकि परेशान करते थे। मुशरिकीन उनको मारेंगे। सुब्हानक व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।